السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وأہل بیتہ سلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الذی قرنت البرکتہ بذاتہ ومحیاہ وتعطرت العوالم بذکرہ ورحمہ۔ برادران دین، اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر عطا فرمایا۔ الحمدللہ یہ فخر رشک انبیاء نکلا اور مزید برائے کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے اولیاء کے دامن سے وابستہ فرمایا، جن کے صدقے میں آج ہم کو اس کی یاد کے بہانے جمع فرمایا اور اپنے ایمان کی تجدید کا موقع فرمایا۔ الحمدللہ یہ ہماری ہفتے والی ذکر کی محفل ہے، اولیاء اللہ ہم کو لگا کے دیے ہیں تاکہ ہم اپنے ایمان کی تجدید کریں، اور ایمان کی تجدید ہوتی ہے قول لا الہ الا اللہ سے، کیونکہ دین میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک عمل صالح ہے۔ ہمارے پاس دین کا تسلسل چل رہا ہے اور دین قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس بے شک اسلام ہی ہے، اور اسلام میں 5 ارکان ہیں، کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ کلمہ طیبہ جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایمان ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج یہ عمل ہے۔ تو اس سے بات واضح ہو رہی ہمارے سامنے کہ دین میں دو چیزیں ہیں، ایک ایمان ہے، بقیہ عمل ہے۔ ایمان ایک ہی ہے، کیوں ایمان جو ہے نا، ایمان کے اوپر، ایمان ہر مسلمان کے قلب میں ایمان کی چنگاری رہتی، ہر مسلمان کے قلب میں وہ چنگاری کو پھونک مارتے رہنا پڑتا تو چنگاری ہمیشہ جلتے رہتی۔ ہم بہت چیز آج کل تو گھروں میں چھوٹے نہیں ہیں اس کے، جیسے کوئی لکڑی کے، جب ہم دعوتوں میں کھانا پکاتے ہیں لکڑی کے چولہے لگاتے ہیں، ایک کوئلہ نکال لو، اس میں سے کوئلہ نکال کے تھوڑی دیر باہر رکھ دو، اس کو جب باہر رکھتے تو کوئلہ کیا رہتا ہو، چولہے میں سے جلتا انگار، کوئلہ تو خیر بجھے اس کو کوئلہ بولتے ہیں، یعنی چولہے میں سے، لکڑی کے چولہے میں سے کھانا جب پکتا ہے ایک انگار کا ڈلہ نکال کے تھوڑی دیر باہر رکھو، اس کو رکھتے ہیں، چھوڑ دو ویسے، اس کو کیا ہوتا ہے، آہستہ 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 اس کے اوپر راکھ جمع ہوتی رہتی، وہ راکھ جمع ہوتے 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 انہیں کیا ہوتا، انہیں بجھ جاتا، اس کے اوپر راکھ جمع ہوتی نا، اگر وہی انگار کو تھوڑی تھوڑی دیر کو پھونک مارتے رہو کیا ہوگا، اس کی کیفیت، یعنی انہیں جیسی کیفیت میں وہی کیفیت میں جب تک پھونک مارتے نہیں چلتے رہتا ہوگا، ہے نا۔ اسی طرح ایمان کی چنگاری اپنے قلب میں ہے تو چنگاری کو ہفتے میں ایک بار آگے پر پھونک مارتے رہنا تو وہ ایمان کی چنگاری ہمیں تازہ ہوتے رہتی، ایمان والا ہمارا ایمان، یعنی ہمارا ایمان سلامت رہتا۔ اگر نہیں کریں گے تو ایمان کی یہ تجدید ایمان کیا ہے، وہی ہے پھونک مارنا ایمان کے اوپر جو راکھ ڈل جاتی نا ہماری، وہ راکھ کے اوپر پھونک مار کے وہ راکھ اڑا دینا پوری، پھر ہمارا ایمان تازہ ہو جاتا۔ تو یہ تازہ ایمان کو تازہ کرنے کی محفل نہیں ہے، اس وجہ پہ اعمال کی بات نہیں ہوتی، یہاں پہ صرف ایمان کی بات ہوتی کہ ایمان اگر تازہ رہے گا، انگار رہیں گی تو کئی لوگوں کو جلا سکتی ہے، اگر انگار بجھ گئی تو کس کو بھی نہیں جلا سکتی ہوتی۔ اسی طرح ہمارا ایمان بھی کیا رہنا، ہمارا یعنی ہر روز رات کی ایمان کے اوپر پھونک مارتے رہنا ہمارے کو، یہ تو ہم کو یہ محفل صرف اس کی طلب دلانے کا سے، لیکن ہر اہل طریق ہر رات اٹھ کے ایمان کی چنگاری پہ پھونک مارتے رہنا، لا الہ الا اللہ 1200 کا ذکر کرنا، اہل طریق روزانہ تہجد پڑھنا، 1200 مرتبہ ذکر کرنا لا الہ الا اللہ، ثواب کے سے نہیں، وہ ایمان کی چنگاری کو یعنی تازہ کرنے کا سے، نفی اس بات کا ذکر بولتے ہیں اس کو، نفی کیا ہوتا ہے ذکر، نفی اس بات کا ذکر ہے، وہ نفی اس کی کوئی مخلوق حاجت روا نہیں، کوئی مخلوق مالک نہیں، کوئی مخلوق مختار نہیں، کیونکہ ہم صبح سے لے کے شام تک دیکھتے ہیں انہیں مالک یہی دکھ رہا دنیا میں اپنے کو،
رات میں اٹھنا 4 بجے رات کو 3 بجے رات کو اٹھ کے تہجد پڑھ کے 12 مرتبہ نفی کرنا لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی مالک، نہیں کوئی مختار، نہیں کوئی کیا ہے زندہ، نہیں کوئی ادا یعنی خدم، سب کی نفی کرنا لا الہ سے، پھر الا اللہ سے اللہ کو ثابت کرنا تو ہی مالک ہے، تو ہی مختار ہے، تو ہی زندہ ہے، تو ہی خدم ہے۔ یہ ایمان کی روزانہ چنگاری، ہم روزانہ پھوک مارتے رہنا اللہ والے، تو اللہ والے جو چنگاری یعنی پھوک مارتے مطلب کا ایمان ہمیشہ تازہ رہتا، جو ان کی صحبت میں آتے ان کو بھی انگار لگائے تھے، ان کو بھی ایمان والا بنائے تھے۔ ایک انگار اگر جلتے نہیں تو دوسرے کو انگار لگائی تھی انہیں، مجھے بھی انگار لگا سکتی کس کو بھی نہیں۔ تو خود جب اللہ والے روزانہ معاملہ ہوگا، روزانہ 12 مرتبہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ، سو نفیس بات کا ذکر ہوتے، اور یہ ثواب کا اثر نہیں کرتے لوگ، ثواب اللہ تعالیٰ دیتا اپنی طرف سے، کوئی عمل بھی ثواب کا اثر کرے نا اخلاص ختم ہوا تھا۔ اخلاص مخلص عمل یعنی کس کو بولے اخلاص، کس کو بولے اخلاص میں صرف اللہ کے لیے عبادت ہونا، جنت کے سے بھی نہیں ہونا، اخلاص اس کو بولتے۔ نماز جنت کے لیے پڑھنا ہی شرک ہے، وہ بھی مشرکانہ نماز ہے، وہ جنت کے سے نماز پڑھے، نماز اللہ کی ہے، اللہ کے سے نماز پڑھنا نا، تو اخلاص جب آتا جب نے ٹھہرا تو اللہ کے سے ٹھہرتا۔ طریقت کی نماز وہی ہے، 4 اعتبارات اللہ کے حوالے کرنا نماز میں۔ شریعت کی نماز کیا ہے؟ شریعت کی نماز میں کیا ہے؟ خارج نماز 7 فرض ہے۔ سب سے پہلے جسم پاک ہونا، اس کا جامع پاک ہونا، جامع لباس، اس کا جانماز پاک ہونا۔ جانماز مطلب یہ یہاں پر جو بچھاتے یہ جانماز نہیں، جانماز یعنی وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ ہم سمجھتے جانماز ہوتے یہ جو کپڑے کی جانماز ہوتی نا، یہ جانماز نہیں ہے، جگہ جانماز یعنی وہ جگہ جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے، وہ جگہ پاک ہونا۔ پتھر بھی پاک صاف ہے تو بغیر جانماز بچھا کے یعنی بغیر کپڑا بھیجے کے پتھر پر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جانماز پاک ہونا جہاں نماز پڑھی جاتی ہے، یا جسم پاک ہونا، جامع پاک ہونا، جانماز پاک ہونا، اور قبلہ رخ ہونا، ستر عورت ہونا۔ ستر عورت یعنی ناف کے اوپر سے لے کے گھٹنوں کے نیچے تک اتنا تو بھی کم سے کم کپڑا ہونا۔ اگر مائسر نہیں ہے تو اب تو الحمدللہ سو ہے اپنے پاس، لیکن ستر عورت ہونا، ستر عورت یعنی اتنا حصہ چھپا ہوا رہنا، ستر عورت ہونا، قبلہ رخ ہونا، اور نیت ہونا، تکبیر تحریمہ ہونا۔ یہ بحری نماز کے 7 فرائض ہے۔ کیا ہے؟ جسم پاک ہونا، جامع پاک ہونا، جانماز پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، ستر عورت ہونا، نیت ہونا، اور تکبیر تحریمہ ہونا۔ یہ 7 فرائض ہے، شریعت کی نماز ہے یہ۔ اب داخلی نماز کتنے فرائض ہے؟ 6 فرائض ہے۔ اکثر لوگ بولتے بھائی ظاہری اعمال کی بات نہیں کرتے، وہ ظاہری اعمال تو روزانہ کر رہے، یہ تو روزانہ معاملات میں کیا ہمارے کرنے چاہیے۔ تو داخلی نماز 6 فرائض ہے، قیام ہونا، قرات ہونا، رکوع ہونا، سجود ہونا، آخری قاعدہ ہونا، اور سلام ہونا۔ یہ 6 فرائض ہے، یہ داخلی نماز ہے، یہ داخلی نماز ہے۔ یہ اگر ہے تو نماز ہو گئی، ہماری شریعت کی نماز ہو گئی۔ یعنی جو نماز نہیں پڑھنے کی جو سزا ہے نا، وہ سزا سے بچ جاتے اگر ہم یہ نماز پڑھ لیں تو۔ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ سزا سے بچ جاتے، لیکن حقیقت نماز کے جو فائدے ہیں، جو درجات ہیں، وہ درجات نہیں ملتے ہمارے، وہ درجات نہیں ملتے۔ وہ درجات ملنے کے سے طریقت کی نماز پڑھنا پڑتا۔ تو شریعت کی نماز کے پر یہ انشاءاللہ دیکھیں گے نماز، ہم داخلی نماز، خارج نماز دیکھ آئے، اس کے بعد جو بھی سنتیں ہیں، فرائض ہیں، انشاءاللہ سب دیکھیں گے نماز کے بھی۔ مختصر وقت میں ہو جاتے، لیکن طریقت کی نماز پڑھنے کا عمر بھی مشکل کر دو۔ یہ سب کو معلوم، یہ معلوم کر لے گا تو نماز پڑھنے آگے سمجھ نماز یہ کہاں کی اصل نماز۔ داخلی نماز 7 فرائض، یعنی خارج نماز 7 فرائض ہے، داخلی نماز 6 فرائض ہے۔ خارج نماز کون سے فرائض ہے؟ مثلا بار بار ہو کے سب کو معلوم ہونا، ہم عمل کریں لیکن معلوم نہیں، یہ بھی علم ہم کو ہونا، یہ شریعت کا علم ہے، یہ ظاہری علم ہے، یہ چیزیں ظاہر میں ہونا ہمارے کو کیا ہے۔ یعنی خارج نماز 7 فرائض کیا ہے کہ جسم پاک ہونا، جامع پاک ہونا، جانماز پاک ہونا، اور ستر عورت ہونا، قبلہ رخ ہونا، نیت ہونا، تکبیر تحریمہ ہونا۔ یہ 7 فرائض بحری نماز کے بھی، نماز کے فائدہ پر نماز میں داخل نہیں، یہ 7 چیزیں ہے تب نماز میں داخل ہو سکتے۔ طریقت میں ایک اور چیز پاک ہونا، قلبی پاک ہونا،
قلب بھی پاک ہونا. طریقت کی نظر سے اگر دیکھیں گے تو آٹھ فرائض ہے. قلب بھی پاک ہونا, قلب بھی ناپاک ہے تو نماز میں آگے کیا کرتے؟ لا صلاۃ الا بحضور القلب, کیا ہے؟ نماز نہیں ہوتی اگر اس کا قلب اس کے ساتھ نہیں ہے تو. قلب بھی ہونا ہے وہاں پہ, آٹھواں پڑھ رہی ہے. داخل نماز 6 فرائض ہے. قیام ہونا, خیرت ہونا, رکوع ہونا, سجود ہونا, آخری قاعدہ ہونا, اپنے فعل سے نماز سے باہر نکل جانا یعنی سلام پھیرنا. یہ 6 داخل نماز فرائض ہے. یہ شریعت کی نماز ہے. طریقت کی نماز مختصر رہی ہے اپن کیوں اپن ویسی نماز اپن تو پڑھے نا پہلے تو اولیاء اللہ نے سنے سے وہ پڑھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ ویسی نماز. طریقت کی نماز میں کیا ہے؟ 4 رہتے عبارت اللہ کے حوالے کر دینا. جب آگے نماز میں ٹھہرے ہاتھ اٹھا رہے اللہ اکبر ہو تو یہ ملک تیری ہے بولا, اللہ تو مالک ہے, یہ میری جسم تیرا ہے. آگے ٹھہر گئے بیٹھے بارے آثار, یہ ملک تیری ہے. جب قیام میں رہیں گے تو ملکیت کا حصہ رہنا. اے اللہ, یہ طریقت کی نماز ہے. یہ نماز اصل نماز ہے. یہ نماز بھی سیکھنا ہے. یہ نماز پڑھنے کے لیے بہت وقت لگتا ہے ہمارے کو. سمجھنا جب ہم قیام میں ٹھہرے تو یہ جسم والا تیرا ہے بولے ٹھہرنا, اللہ کے حوالے کر دینا. یہ جسم والا تیرا ہے. اللہ اکبر. اب اللہ مالک ہے اپنے جسم کا تو ہم کیا ہے؟ اللہ کے غلام ہو گئے, محتاج ہو گئے. اللہ کے غلام آقا کا محتاج رہنا. آقا جو بولے وہ کرنا پڑتا غلام کو. اب ہم نماز میں جب آ گئے تو کوئی ادھر دے سکتے نہیں ادھر دے سکتے, جو آقا بولے وہ کرنا. کیسا کرنا چاہتے پر یہ ملک اللہ تیری ہے. اللہ اکبر. کسی کی ملک کسی حوالے کرے تو کیسا دیتے پر؟ دیکھو ہم کوئی کسی کو اپنے اوپر گاڑی رکھا ہے, کوئی چیز پیسے لگائے, وقت ہو گیا دینے کا, بھائی لے لو آپ کے پیسے, میں بری ہو گیا, آپ اٹھائے تھے. کیسا ہوتا, کیسا اس لیے نماز کا بھی کیسا اللہ کے رسول نماز کا طریقہ نہیں. دیکھ آج اللہ اکبر, اللہ انسان دے رہا ہے, میں لا لیا تیری بات ہے. اللہ اکبر, لے لے تیرا جسم. اللہ اکبر. ہاتھ بات یہ تیری اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کر دی. وہاں پر محتاج بننا نا. وہاں پر جب تک نماز میں ٹھہریں گے اللہ کے محتاج بننا. یہ ملک تیری ہے مولا, یہ ملک تیری ہے. اس طرح تو مالک ہے, میں محتاج ہوں, تو مالک ہے, میں محتاج ہوں. یہ جسم تیرا ہے, اللہ کے حوالے کر کے. جب رکوع میں جا رہے ہیں, تو قوت کس کی ہے؟ یہ رکوع میں جا رہے تو قوت کون دیا؟ لا قوت الا باللہ. کوئی قوت نہیں رہ سکتا سوائے اللہ کے. یہ رکوع میں جانے کی قوت کون دے رہا؟ اللہ دے رہا. کیسا دے رہا اللہ تعالیٰ؟ وہاں عرش پہ بیٹھ کے نہیں دے رہا, اللہ پکڑ کے جھکا رہا آپ نے. یہ مثال اللہ مثال سے پاک ہے. ہم کو سمجھنے کے لیے مثال دے رہا ہوں میں. یہ نہیں, ہم سمجھنے کے لیے موبائل فون ہے. یہ موبائل فون کیا ہے؟ مجبور ہے نہیں مجبور ہے موبائل فون. آپ اس کو یہاں سے ہم بول نہیں سکتے تو ہٹ یہاں سے بول کے. کیوں؟ کیونکہ قوت صرف اپنے پاس, اس کے پاس نہیں ہے قوت. اگر ہم اپنی قوت اس کو دے دیں گے تو نہیں دعویٰ کرتا میرے پاس جو قوت ہے وہ کون ہے؟ اللہ چاہتے یعنی ہم اس کو یہاں سے نہیں ہٹا دیتے. جب اس کو فون کو ہٹانا ہے تو کیا کرنا, اس کو ہٹ بول تو ہٹتا ہو نہیں ہٹتا تو کیا کرتے اس کو یہاں سے لے کے ہٹ گیا. اس کے ساتھ ہو گئے نا پر کوئی بھی چیز کو دیکھو, کوئی بھی کام کرنے دو. حقیقت ہے یعنی حقیقت ہے, فعل کو حرکت کہتے ہیں. فعل کی حقیقت حرکت ہے. اب پھر یہ موبائل یعنی کہیں بھی کچھ بھی کرو, کوئی بھی سامان لو ہے, موبائل یہاں سے ہٹ سکتا, یہاں سے نکال کے میں ادھر ہٹایا تو میں کیا کرا, اس کے ساتھ ہو گیا, ساتھ ہو کے ہٹایا. یہاں سے نہیں بولا ہٹ ادھر بول کے. اسی طرح اللہ بھی ہم کو وہاں بیٹھ کے حکم نہیں تھا. کیوں؟ کیونکہ قرآن میں فرما رہا تھا لا قوت الا باللہ, کسی قوت نہیں سوائے میرے پر. اللہ تعالیٰ اللہ چاہا تو قدرت سے بھی ہٹا سکتا, لیکن یہ عالم شہادت ہے, حکمت چلتی ہے یہاں پہ, حکمت سے کام ہوتا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا کرا, حکمت سے کام لیتا ہے. یہاں پر حکمت سے کام لیتا, آ کے اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھوں سے اس کو حرکت میں لاتا. ہر شے کے ساتھ اللہ موجود ہے. پہلے لوگ بولتے تھے اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا, بولتے تھے اللہ کی مرضی کے بغیر پتا بھی نہیں ہلتا. یہاں بولتے نہیں, بولتے آج بھی بولتے بڑے لوگ. پھر اپن چل رہے پھر رہے اٹھ رہے پڑھ رہے اتنے بڑے بڑے کام کر رہے, یہ کون کر رہے ہیں؟ پھر نہیں اللہ کی قوت سے چھوڑ رہی ہے. تو جب رکوع میں جا رہے تو
تو مجبور بن جانا، اللہ تو ہی مختار ہے، میں مجبور ہوں. جب رکوع میں جاتے قوت اللہ کی ہے، اللہ جھکا رہا میرے کو، وہ کیسا جھکا رہا اس کی مرضی، جھکا رہا میرے کو. کئی لوگ ہیں جو کرسی پہ نماز پڑھے گا نہیں جھک کر کے، وہ اللہ قوت نہیں ہے جھکنے کی، اللہ جھکا رہا. سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم. کس کی تعریف کر رہے؟ بہت بڑا رب ہے تو، رب کی کیا کہتے ہیں، رب عظیم ہے تو. رب کے معنی کیا ہے؟ ہے ناقص کو الگ ترتیب پرورش کرنا. کیسا الگ ترتیب پرورش کرنا ہماری؟ ہم سمجھ میں رکوع کر رہا ہوں، کہیں پہ یاد آؤں سمجھا سر میں رکوع کر رہا ہوں تو اتنا بھائی ایسا رکوع کرنا، ایسا کرنا، رکوع میں پورا توجہ دے رہی تھی. اب طریقت کی نماز پڑھنے آئے گا رکوع کا بھی نیچے اوپر رہتا ہے، اس کا کیفیت الگ رہتی، اور یہ سب نہیں دیکھتا ہے سیدھا کیسا ٹھہرنا. رکوع میں ٹھہرے بھی تو اسٹریٹ ٹھہرنا تھا، زیادہ بھی نہیں جھک جانا ہے، تھوڑا کم بھی نہیں جھکنا ہے. ہمارا ایسا جھکنا ہے کہ اپنے اوپر ایک بال رکھے تو بیچ میں ہے نا، سامنے گرنا نہ پیچھے گرنا، فلیٹ ہے نا، رکوع میں ٹھہرنا. یہ شریعت کا طریقہ ہے. تو طریقت میں جو ہے جب جا رہا ہے رکوع میں تو یہ قوت مولا تیری ہے، میں مجبور ہوں. میں مولا کی قوت کیسے رہنا وہاں پہ پیچھے بول رہے امام صاحب پیچھے سمیع اللہ لمن حمیدہ بولا تھا. کیا بول رہے امام صاحب؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، سن لیا اللہ. بازو والا نے سنا، ہم جو سبحان ربی الاعلی سبحان ربی العظیم جو بولے بازو والا نے سنا، ہم کیا بولے؟ سن لیا اللہ. ربنا لک الحمد، اللہ کی تعریف کر رہے. کیا تعریف کرے اللہ کی؟ سن لیا اللہ. سننے کی صفت اللہ کی ہے. اللہ تو کامل ہے، تو سن سکتا. تو بازوان ناقص ہے، زیادہ نہیں سن رہا. بازوانا نہیں سنا لیکن اللہ سن لے رہا. کیوں؟ اللہ کامل ہے، یہ سب ناقص ہے. سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم بولے کیا بھائی؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ، اللہ سن لیا. امام صاحب بولے نہیں بولے اللہ سن لیا، ہم لوٹ رہے. ہم ربنا لک الحمد اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ سن لیا، وہ کامل ہے. انہیں بازو والا نے سنا، کیوں؟ انہیں ناقص ہے. اللہ سن لیا، کیوں؟ ہمارے ساتھ ہے انہیں. تو وہاں پر ہم ناقص بن جانا. اللہ تو کامل ہے، تو زندہ ہے، بخیر سو مردہ ہے. کوئی نہیں سنا مسجد میں، صرف اللہ سنا. بازو والا نے سنا سمیع ہم سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم بولے اللہ سن لیا، بولے تعریف کرے. کیوں؟ انہیں کامل ہے. اللہ تو کامل ہے، ہم سب ناقص ہے. باقی صفات اللہ کا استظہار نہ ہو. اللہ یعنی صفات میں کامل ہے، میں ناقص ہوں. اور جب سجدے میں چلے آتے ہیں تو عدم بن جانا، بولے نہیں ہو جانا. اعتبار ذات استظہار نہ ہو کہ اللہ تو ہی خدم ہے. اللہ سب سے قریب کب ہوتا ہے؟ جب سجدے میں رہتا بندہ. جب عدم ہو جانا، نہیں ہو جانا. چوتھا اعتبار یہ طریقت کی نماز ہے، یعنی اللہ کی ملک اللہ کے حوالے کرنا، اللہ کی قوت اللہ کے حوالے کرنا. اللہ تو کامل ہے، اللہ تو اللہ یعنی تمام صفتیں اللہ کے حوالے کر دینا. پوری خدمت میں بولا باقی سب عدم ہے، میں بھی عدم ہی چھوڑ. تو یہ طریقت کی نماز انشاءاللہ اس کو تھوڑا تھوڑا سمجھیں گے. یعنی اعمال جو ہے نا انگنت ہے، اعمال ظاہر میں، لیکن ایمان کے ساتھ ہونا اعمال. تو دین میں ہماری بات آ رہی تھی کہ دین میں دو چیزیں اہم ہیں، ایک ایمان ہے اور ایک عمل صالح ہے. اور ان دین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس کیا ہے؟ اسلام ہی ہے. اور اسلام میں پہلے کلمہ طیبہ ہے ایمان ہے، بقیہ عمل ہے. تو اس سے بات کیا معلوم ہو رہی ہے ہمارے کو کہ دین میں دو چیزیں، ایمان ہے اور ایک عمل صالح ہے. ایمان کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایمان کی وجہ، ایمان جو ہے نا، ایمان کا مقام وہ ہے کہ حشر کے میدان میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام محمود پر جلوہ افروز ہوں گے، وہاں پر اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کریں گے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ کو مقام محمود پر فائز فرمائیں گا. تمام امتی آپ کی تعریف کرتے رہیں گے وہاں پہ. تو آپ کیا دعا کریں گے اللہ تعالیٰ سے؟ کیا دعا کریں گے؟ اے اللہ میرے امتیوں میں جس کے بھی قلب میں رائے برابر بھی ایمان ہے ان تمام پہ بخیر دے. نماز، روزہ، زکات، حج، نیک اعمال، خیر خیرات کچھ بھی پیش نہ کرے وہاں پہ. آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے ایمان،
رائے برابر بھی ایمان ہمارے قلب میں اگر ہے تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پر واجب رہے گی انشاءاللہ۔ ایمان پہ ہے ہر جگہ ایمان کی، یعنی ایمان پہ کامیابی ہے ہر جگہ، اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے، اعمال کی کوئی اہمیت ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے پاس۔ ایک بندہ اللہ تعالیٰ یعنی حشر کے میدان میں قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، یعنی حشر کے میدان میں ایک بندہ پیش ہوگا کہ اس کے نام اعمال میں اتنے نیکیاں رہیں گے کہ جب اس کے نام اعمال میں میزان پر اس کے نیکیاں ڈالیں گے تو نیکیوں کا پتہ چھپ جائے گا۔ اور کیسے رہیں گے نیکیاں اس کے؟ زمین اور آسمان کے برابر نیکیاں رہیں گے، اتنے نیکیاں کریں گے، اور نماز تہجد فجر ظہر مغرب عشاء یعنی چاش وغیرہ ہر نماز پڑھیں گا، روزانہ روزے رکھیں گا، اتنے اعمال کہ اس کے نیکیوں کا پتہ چھپ جائے گا اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کیا ہے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا؟ تو نے بولتا ہو نہیں کہ اللہ تیرا وعدہ ہے جس کا نیکیوں کا پلہ چھٹے گا اس کو تو جنت دے دے گا۔ اب وہ جنت دے بولتا ہو گناہوں کے پلے میں گناہ کریں گے اور کہ نیکیاں دے رہیں گے تو جنت پائیں گے اللہ میں۔ اللہ میں پوچھتا ہوں سے کیا کریں گے تو کیا معاملہ کرنا تیرے ساتھ، کیا معاملہ کرنا؟ میں زندگی پر نمازہ پڑھا، تیری عبادت کرا، روزہ رکھا، اتنے نیک عمل کرا، مجھے جنت ہونا بولتا ہے ایسا ٹھیک ہے تو جنت میں ڈال دو بولتے ہیں۔ لیکن جنت میں جاتے جاتے صرف اس کو دوزخ کا نظارہ کرا لیتے لے کے جاؤ بولتے خالی فرشتوں کو جنت میں ڈالا اس کو جاتے جنت میں لے جاتے خالی دور سے دوزخ کا نظارہ کراتے لے کے جاؤ تاکہ اس کو بھی پتا چلے کہ اتنی بھینکر دوزخ سے میں اس کو بچا کے جنت میں ڈالوں، یعنی صرف اس کو دوزخ کا نظارہ کراتے لے کے جاؤ دور سے بول کے دو فرشتوں کو حکم دیتے اللہ تعالیٰ۔ اور وہ بندے کو لے کے فرشتے جاتے رہیں گے دوزخ کے قریب جاتے رہیں گے۔ یہ اعمال کا وجہ بتا رہا میں، اعمال یہ کلمہ طیبہ سمجھنا، میں کلمہ طیبہ ایمان ہے، اس کی اہمیت بھی معلوم ہونا، اہمیت معلوم ہوگی تو بھی سیکھتے اپن۔ اب آج اپن نیٹ کا ایگزام دلا رہے ہیں بچوں کو، MBBS کی اہمیت معلوم ہے تو کیا ہے، اس وجہ پر نیٹ کا ایگزام دلا رہے ہیں، تیاری کریں، اہمیت نہیں معلوم ہے تو کیا کرتے، کیا نیٹ نہیں کیا نہیں سمجھتے نہیں سمجھتے۔ کوئی بھی چیز کی اہمیت معلوم ہوئی تو اس کے اوپر محنت کرتے ہیں، وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کلمہ طیبہ کی اہمیت معلوم ہونا کیا ہے کلمہ طیبہ، تو فرشتے اس کو دوزخ کا نظارہ کرنے جب لے کے جاتے رہیں گے تو خالی ابھی دوزخ بہت دور ہے بھی، لیکن اس کو جو شدت ہے آپ کی وہ شدت کی آگ سے اس کا حلق سنتے رہے گا بندے کا، پانی 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 کریں گا، اتنی شدت ہوگی کہ بیٹھے آپ چلتا ہی بتا رہے پانی ہونا بولتا ہے ہمارے کو پانی آنے دیا بول کے نہیں بولے فرشتوں کا کیا کام کرتا اللہ جتنا حکم دیا اتنے چار پتے صرف دوزخ کا دیدار کرا لیتے جنت میں لے کے جاؤ بولے اتنے چار پتے پانی آنے دینا ہمارا کام نہیں ہے، میں نے سب کو بولتا ہوں جاؤ اللہ میں سے پوچھ گیا میں وہ پانی ہونا بولو تو فرشتے آتے ہیں اللہ میں یہ بندہ جو سب پانی پوچھ رہا تو ٹھیک ہے اس کو بولو جتنے بھی عمل کرانا زندگی پر جتنے بھی عمل ہے جتنے بھی نیک عمل کرانے اس کا ایک تہائی حصہ میرے کو دے دو بولو ایک کپڑا پانی دیتا ہوں بول کے بولو اس کو جا کے فرشتے بولتے اللہ تعالیٰ ایسا بولا ٹھیک ہے تو میں کیا کرنے کا میں تو جنت میں گئی لے لو ایک تہائی حصہ ہو گیا ایک تہائی نہیں کیا دیتا دیکھے ایک کپڑا پانی لے کے پی لیتا نہیں پی لے پھر اب چلو ہو گیا پانی پینے چلو پھر جاتے ہیں دوزخ کے قریب ابھی دوزخ پہ پہنچے نہیں خالی دور سے نظارہ کرے تھے یہ عالم نے دوزخ کیسی نہیں کی پھر جب تھوڑی دیر چلی گا تو پھر اس کا حلق سنتے رہتا پیاس 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 کرتے رہتا ہوں پیاس پیاس کرتے رہتا اب پھر بڑھ رہا پھر پانی ہونا پھر فرشتے آتے اللہ کی بارے پھر پانی گزرا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ٹھیک ہے بولو اس کو ایک یہ حصہ دے دو نیکیوں کا ایک کٹورا پانی دے دو فرشتے آگے بولتا ٹھیک ہے لے لو بتا دوسری یہ حصہ بھی دے دیتا نیکیوں کا دے دے کے پھر ایک کٹورا پانی دے دیتا لے کے پی لیتا پی لے کے فریش ہوتا پھر اب چلنا شروع کرتا پھر تھوڑی دیر چلتا کہ پھر اللہ سنتا اس کا پھر بتا پانی 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 بتا فرشتے بولے کیا ہے پانی پانی پھر اللہ کی بات اللہ تعالیٰ ہوتا ٹھیک ہے بولو اور ایک یہ حصہ ہے وہ دے دو بولے کٹورا پانی دیتا ٹھیک ہے لے لو کہ تیسرا حصہ بھی دیتا یعنی آخری یہ حصہ بھی ایک کے بعد دے دے کہ کٹورا پانی پی لیتا پی لینے کے میں جب اللہ تعالیٰ بلاتے اس کو لے کے اس کو ادھر بولتے لے کے اس کو بولتے لے کے آتے تیرے زندگی بھر کی تیری جو زندگی بھر کی جو نیکیاں تھے تو 3 کٹورے پانی میں دے دیا پھر 3 کٹورے پانی میں کتنی چاہیے میں تیرے پاس پر زندگی بھر تیرے کو پانی پلایا تو زندگی بھر پانی پیا کھانا کھایا کئی غذائیں کھایا میرے تو اتنی صرف 3 کٹورے پانی میں پوری نیکیوں میں بھیجا میرے تو
کتنی ٹائم ہے تیرے پاس نہیں کیوں گی دار اس کو دوزخ میں بولتے جنت کا پروانہ لینے کے بعد میں پھر میں دوزخ میں جانا ہے کیوں عمل کے بھروسے پہ کیا ہے جنت میں عمل کرا میں جنت بنا پڑا اللہ تعالیٰ عمل سے جنت نہیں ملتی جنت اللہ کے فضل سے ملتی ہم عمل کر کے جنت کی ہوگو یعنی جنت کی امید نہ رکھنا اپنے عمل کو اللہ کی بارگاہ میں ناقص سمجھ اللہ میرے ناقص سمجھ لئے تو بڑے فضل سے دے ہم کسی سے اگر مانگیں گے تو اپنی حیثیت سے مانگیں گے کسی کو اگر بولیں گے بھائی تمہاری حیثیت کی مطابق نہیں دے گا اپنی شان کے مطابق دیتا ہوں جنت بھی ہم اپنے عمل پہ بھروسے پہ اللہ سے جنت نہیں مانگنا اللہ تو اپنے فضل سے جنت دے بولا جرا بھی تو اللہ دے گا تو اپنے شان کے مطابق جنت دیں گا ہم عمل کر کے جنت کی امید رکھیں کہا نا زندگی پر نمازیں پڑھا روزے رکھا پوری زندگی پر کیا اس کے عمل کہا تو دوزخ میں چلے گا نا کیا ایک اور ایک بندہ پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں ایک اور ایک بندہ پیش ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جب اس کے نام اعمال میزان پر تولے جائیں گے تو گناہوں کا پلڑا جھوٹ جائے گا نیکیوں کا پلڑا اٹھ جائے گا ایک بھی گناہ یعنی ایک بھی نیکی نہیں رہی اسے پڑھ نیکیوں کے پلڑے میں ننیانو جلد اس کے گناہوں سے بھرے ہوئے رہیں گے اتنے گناہ کر رہے گا بندہ وہ اور ایک ایک دل کی زخامت زمین اور آسمان کے برابر ہے کہ ایک دل ایسے ننیانو جلد گناہوں سے بھرے رہیں گے اس کے گناہوں کے پلڑے میں اور نیکیوں کے پلڑے میں دیکھو ایک بھی نیکی نہیں رہیں گی اب انہیں پریشان رہتا ہوں ایک بھی نیکی نہیں ہے جنت ملتی وہ امید بھی رہ سکتے ہیں اب ویسے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ پوچھتا کیا ہوا بندے کیوں پریشان ہوگا پوچھتا اللہ کو نہیں معلوم اب کسی پریشانی ہم کو معلوم رہی بھائی میں پریشان ہے پھر بھی اگر پوچھ کیا ہوا تو کیا نہیں معلوم تمہارے نہیں معلوم میری پریشانی کیا پھر کیوں پوچھ رہے کیسا پوچھے میں آتا چھڑچھڑا پڑا نہیں آتا میری مشکل معلوم رکھے پھر پوچھ رہے کیا تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ایک بھی نیکی نہیں ہے اور گناہ اتنے ہیں کہ زمین اور آسمان کے برابر گناہ ہے اس کے ایک نیکی بھی نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کا کیا ہوا بندے پوچھا اللہ تعالیٰ کیا ہوا پوچھ رہا کیوں پریشان ہو رہا تو تیری ایک نیکی میرے پاس ہے بولتا اب مذاق ایسی بات نہیں ہو رہی ننیانوے دل بھرے گناہوں سے ایک ایک دل کی زخامت زمین اور آسمان کے برابر ہے اس کے اوپر ایک نیکی ہے بول کے اللہ تعالیٰ بولا ڈرنا کو بندے تیری ایک نیکی میرے پاس ہے بول رہا تو بندہ پھر پریشان ہوگا اس کے اوپر بھی اتنے گناہ ہیں میرے اس کے اوپر ایک نیکی ہے بولا اللہ تعالیٰ ایک ہی نیکی ہے بولا وہ ایک نیکی کیا ہوتی تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گا بلائیں گا بلا کے چٹھی دیں گا فرشتوں کو کہ لو یہ چٹھی لے کے جاؤ اس کے نیکیوں کے پڑھنے میں ڈالو جیسا وہ چٹھی لے کے نیکیوں کے پڑھنے میں ڈالتے نیکیوں کا پڑھنا چھپ جاتا گناہوں کا پڑھنا اٹھ جاتا بندہ پھر پریشان ہونا پہلے تو پریشان دوزخ میں جانا ہے بول کے پھر اللہ تعالیٰ بولا کہیں پریشان ہو رہا پھر وہ چٹھی ڈالتے نیکیوں کا پڑھنا چھوٹ جا رہا گناہوں کا پڑھنا اٹھ جا رہا یعنی وہ ایسی نیکی ہے کہ ننیانو دل ایک ایک دل کی زخامت زمین اور آسمان کے برابر ہے وہ ننیانو دل پہ وہ ایک چٹھی بھاری ہو گئی ایسی کون سی نیکی ہو نہیں بندہ پریشان ہوگا تو اس کی پریشانی کو دیکھ کے اللہ تعالیٰ بنیں گا فرشتوں کو حکم دیں گا وہ چٹھی کو بتاؤ اس کو جیسا وہ چٹھی کھولیں گے اس کے اوپر لکھا رہے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے لا الہ الا اللہ کی اہمیت انہیں اعمال زندگی بھر کے پیش کرا جنت میں دوزخ میں چلے گیا انہیں زندگی پر گناہ کرا لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو ایک مرتبہ صدق دل سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا صدق دل سے تصدیق کے ساتھ بے شک مولا تو ہی میرا حاجت روا ہے تیری سوا کوئی میرا حاجت روا نہیں تصدیق کے ساتھ گواہی دیا وہ ایک گواہی اس کی زندگی پر گناہوں پہ بھاری آ گئی وہ لا الہ الا اللہ سمجھ کر ایک بار اگر سمجھ کر لا الہ الا اللہ بولے تو کافی اپنی پوری زندگی کے اعمال کے برابر وہ ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمانی سے کئی لوگ دوزخی ہو کے جنت میں چلے گئے کئی جنتی دوزخ میں چلے ایمان اور عمل میں ایک اور ایک ایمان کا واقعہ ہے حشر کے میدان میں اور ایک بندہ پیش ہوگا ایمان دے اس کا ایمان کیسا ہے ایمان کس کے اوپر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرط پہ اس کا ایمان ایک گنہگار بندے کو اس کو دوزخ کا پروانہ ہاتھ میں دے دیں گے جب اس کو کھینچتے ہوئے لے کے جاتے رہیں گے دوزخ میں کھینچتے ہوئے لے کے جاتے رہیں گے اس کو مجھے پلٹ پلٹ کے اللہ کو دیکھتے رہیں گا پلٹ پلٹ کے اللہ تعالیٰ کو دیکھتے رہیں گا چھوٹے بچے کو مار کے بھگائیے تو کیا کرتا ہے پلٹ پلٹ کے دیکھتا نہیں کیا بولتا ہے دیکھیے چھوٹا بچے یار بڑے کیوں مار تو نہیں سکتا 10 سال 5 سال کا بچہ آج کل کے بچے تو
पहलवान बने 5 साल से जरा पहलवान है पूरे, अरे बोले तो दूरे हो रहे। पहले जमाने में हमारे महल्ले में थे हबीब भाई बोल के, उन्होंने खाली गुजर गए तो पूरा महिला सन्नाटा हो जाता था, ऐसा डरता बच्चों का, खेलते खेलते भागते थे, छुप जाते थे, वैसा डरता। आजकल नहीं, खैर वो अलग टॉपिक है। तो बच्चे को जब मार करेंगे ना, बच्चे को जब हम डराएंगे, 5 साल 10 साल के बच्चे को डराएंगे, उसके अम्मा बाबा के क्या पकड़ के लेके चले जाते, तो पलट पलट के देखते रहता नहीं, क्यों? अब यहाँ हाथ और मारा खाता बोल के उसको हाथ पकड़ के लेके जाते रहते, तो क्या करता, पलट के देखते रहता उसको, मार दो ऐसा धोखा आंखों से होता, देख लेता तेरे को, उसका देखना क्या रहता, क्या बोलता, देख लेता तेरे को, ये बोलता नहीं बोलता, वो अंदर से पलट पलट के बंदा हजर के मारे अल्लाह ताला को देखेगा। अब अल्लाह ताला क्या देखेंगे माने, क्यों देखते रहता? अल्लाह ताला बोलेंगे क्या करे, उसको बुला के लो, क्या करा मैं तेरे साथ गलत करा, तू गुनाह करा तो लग में जा रहा, नहीं अल्लाह तेरा फैसला बड़ा है, तू हक पे है, तू बेशक मैं गुनहगार हूँ, मैं बेशक मैं गुनहगार हूँ, दोजख का परवाना सही हुआ मेरे फैसला मेरे हक में, सिर्फ मैं तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, उनके ऊपर मेरा उनके यानी उनके कहने पर मेरा ईमान है। तेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि उस पर मेरा ईमान है कि हशर के मैदान में अल्लाह ताला के गज़ब पर उसकी रहमत खाली पा जाएगी, अल्लाह के गज़ब पर उसकी रहमत खाली पा जाएगी, इसमें मेरा ईमान है। इसका इशारा फरमा रहा हूं वहां पे नहीं, अल्लाह तेरे हबीब ने फरमाया, हमारे आका ने फरमाया कि हशर के मैदान में तेरे गज़ब पर उसकी रहमत खाली पा जाएगी, तो मैं तेरा गज़ब तो देख लिया, तेरा गज़ब तो देख लिया, मैं दोजख में जा रहा हूं, अब इंतजार लोगे तेरी रहमत कब खाली पा जाएगी। तो अल्लाह ताला फरमाता है तू सच्चा, तेरा हबीब नहीं, तेरा नबी सच्चा, दादो को जन्नत में तेरे नबी ने सच फरमाया, मेरे गज़ब पर उसकी रहमत खाली पा जाएगी। देखो दोजख में जाते तो फिर जन्नत में क्या होने, किसके उसमें क्या है, ईमान यकीन था उसके ऊपर कि अल्लाह की रहमत में नहीं, अल्लाह के गज़ब पर उसकी रहमत खाली पा जाएगी। इसका कहना था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में उसका ईमान था, वो ईमान के जरिए जन्नत में नहीं, जन्नत में चलेगा। ईमान असल है, इसका मतलब ये नहीं कि अमल नहीं करना, नहीं अमल करना है, लेकिन ईमान के साथ अमल होना है। ईमान है तो अल्लाह की बारगाह में अमल काबिल कबूल है। तो हम यहाँ पे सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत देख रहे हैं, भी इंशाल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तो शुरू होगा, क्या है ला इलाहा इल्लल्लाह, जब ला इलाहा इल्लल्लाह शुरू होगा तो इंशाल्लाह समझ में आएंगे कि मखलूक क्या है और खालिक क्या है, जब हमको मालूम होगा इंशाल्लाह। नहीं अल्लाह मिलता है तो सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए मिलता है। मूसा अलैहि सलाम अल्लाह ताला से हम कलाम हुए, या अल्लाह मुझे तेरे करीब होने का एक आसान रास्ता बता दे। मूसा अलैहि सलाम अल्लाह ताला से फरमा रहे, ऐ अल्लाह मुझे ऐसा रास्ता बता कि मैं जल्द से जल्द करीब हो जाऊं, इतने जल्द से जल्द करीब हो जाऊं। तो अल्लाह ताला फरमाता है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो मूसा अलैहि सलाम फरमाते कि ऐ अल्लाह मैं पूरी उम्मत को ये दावत दे रहा हूं, ये तो आम रास्ता है, फिर वो खास रास्ता बता कि जल्द से जल्द मैं तेरे करीब हो जाऊं। तो अल्लाह ताला फरमाता है ऐ मूसा आम रास्ता भी ये है, खास रास्ता भी ये है मेरे तक पहुंचने का। तो ला इलाहा इल्लल्लाह के जरिए मौला तक पहुंचेंगे इंशाल्लाह, वो है ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान है असल। और आज ऐसी महफिलों से शैतान दुनिया नफ्स रोका, जहां पर हक बात होती है, जहां पर हक बात होती है वहां पर यानी कुछ लोग गलत काम करने की वजह से तमाम औलिया अल्लाह के सोहबत को, तमाम औलिया अल्लाह के इल्म को, तमाम औलिया के जितने भी रियाजत है वहाँ मुजाहिद तमाम के ऊपर यानी लोग मठी डालते रहे, वहाँ पे मुश्किल आने काम होते हैं तो बात रहे। आज मीडिया पे है बहुत लोग हैं, हक पर बात को नहीं ले रहे, सामने वाला क्या पेश करा वो नहीं ले रहे, ला इलाहा इल्लल्लाह किस बार में हुज्जत कर रहे, हुज्जत कर रहे, ये शिर्क वो शिर्क, ये कहाँ से वो कहाँ से, क्या है वो क्या है, मामूली बात में बच्चे जवान हो रहे, बच्चे आके बोल रहे ये कहाँ लिखा हुआ है वो कहाँ लिखा हुआ है। नहीं और से आदम दस्तगीर की रज़ी अल्लाह ताला को रज़ी अल्लाह ताला ने क्यों बोला, सिर्फ सहाबा को बोल सकते रज़ी अल्लाह ताला को, फरोई मसला में हुज्जत कर रहे, इसमें कुछ क्या जाते जैसे सहाबा को रज़ी अल्लाह ताला को बोला और सालों को इन्होंने बोला पूछ लिया और खबर नहीं, अरे दीन का सवाल करना, आप दीन क्या है पूछना, वहाँ पे ये 100 मसले लगे हुए, ये मसला मसले में शैतान गुमराह कर दे उसमें टंग ये कहाँ लिखा है वो कहाँ लिखा है, यहाँ क्या बात हो रही है, यहाँ पे नहीं सिर्फ दीन की बात हो रही है, एक ही तसल्लुल होता है अपना दीन क्यों मरते दीन का सवाल है। ये महफिल को दीन की महफिल है या तो कोई मुश्किल का नाम देख रहे हैं यहाँ पे। आज माहौल तो खतरनाक हो गया आजकल, अपने घर को आग लग रही है, अपने चिराग से लग रही, अपने बोलते ना घर को आग लग रही है घर की चिराग से, अपने लोगों की गलतियों से अपने लोग करते जा रहे।
ڈھیر ڈالی اللہ والوں کا، کام کر رہے ہیں شیطانوں کا. کیا ہے یہ؟ اپنے گھر کو آگ لگ رہی، یہ چپے چراغوں سے. اب بول بھی نہیں سکتے، بولے تو پھر اپنے اوپر فتوا جاری ہوتا ہے. لباس ڈال لیں گے، پیسے کما رہے، بہترین ذریعہ ہے پیسے کمانے کا ہی. اور یقیناً اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا بھی ہے. جب تک کہ مال خرچ نہیں کریں گے دین حاصل نہیں کر سکتے. وہ بھی ہے لیکن اس کا عمل غلط بھی ہو رہا، لیکن وہ ضروری بھی ہے. مال خرچ کرنا ہے، اللہ والا تو مال خرچ کراتے، ضروری ہے وہ، لیکن اپنے نفس کی وجہ سے نہیں، نفس کی وجہ سے نہیں، دین کی خاطر. وہ پیسہ جو خرچ کرا رہے دین میں لگنا، وہ اپنے وجہ سے نہیں لگنا. وہ جو پیسہ جو خرچ کراتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ضرورت تھی پیسے کی؟ مال. آپ اگر حکم دیتے تو عہد کے پاٹ سونے کے بن جاتے، نہیں بنتے. آپ اگر حکم دیتے آپ جو چیز کو ہاتھ لگا سونے کی بن جاتی، پھر بھی صحابہ کرام تو مال خرچ کرے، مال خرچ کرائے. مال خرچ کرنا ضروری ہے دین کی خاطر، دین کی خاطر مال خرچ کرنا. لیکن آج مال کے بھروسے میں نہیں، مال کا پتا کہ اپنے خود کیا سے مال کما رہے ہیں. وہ ایک پوائنٹ ہے، وہاں سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، وہاں سے لوگ گمراہ ہوا. عمل کرنا بھی ضروری ہے، لیکن جو عمل کرا رہا انہیں وہ جو مال لے رہا وہ مال دین کی راہ میں لگانا، اپنے نفس کی خاطر نہیں لگانا. بہت بڑا جہاد ہے یہاں پہ، بہت بڑا جہاد ہے یہاں پہ. مال خرچ کرانا بھی ہے اور وہ مال سے خود کو بچانا بھی ہے. ڈالو لنگر میں ڈالو، تو اللہ والے کیا بولتے ہیں لنگر میں ڈالو، اللہ کے نام پہ کھلاؤ. اور کھانا نہیں معلوم اور کھلانا نہیں معلوم. لنگر بولتے کس کو بولے لنگر؟ لنگر میں کوئی کھلانا نہیں معلوم ہوتا، کوئی کھانا نہیں معلوم ہوتا. یہ لنگر وہی لگا ہے. لنگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چاہیے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریبی رشتے داروں کو لا الہ الا اللہ کی دعوت دو. تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے علی کل میرے لیے ایک دست گوشت بنانا اور ایک سے چاول بنانا اور میرے لیے ایک شربت بنانا. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ یہ تمام چیزیں بنانے کے بعد میں فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ یا رسول اللہ تیار ہے کھانا؟ تو جاؤ بلا کے لاؤ خاندان کے پورے لوگوں کو. جب بلا کے لائے تو جب پیش کرے آپ کھانا کھلائے، اتنے ایک آدمی دو آدمی کھانے میں پورا خاندان کھانا کھائے، 40 آدمی کھانا کھائے. ایک دست میں خالی بکرے کی، ایک سیر چاول، ایک گلاس دودھ یعنی ایک گلاس شربت. پہلے کیا کرے آپ؟ لنگر لگائے، پہلے کھانا کھلائے، اس کے بعد میں کیا کرے؟ میں اللہ کے بھیجا ہوا رسول ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب پیش کرے تو یہ لنگر کہاں سے ہے؟ وہیں سے ہی. یہ لنگر وہیں سے ہے. وہ یہ ہے یہ وہ جو سنت پہ عمل آج تک اللہ والے کر رہے ہیں. یہ اللہ کھلا رہا ہے. یہاں پہ جو کھانا کھاتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے، میں کھلا رہا ہوں تو کھلا رہا ہوں تو کھلا رہا ہوں نہیں. اللہ دینے والا بھی اللہ کے نام پہ کھلاتا ہے، کھانے والا بھی مولا کھلا رہا ہوں کھاتا ہے. دینے کھانے والا بھی اللہ کھلا رہا ہوں کھاتا، کھلانے والا بھی اللہ کھلا رہا ہوں. مائی کا الفاظ ہی نہیں ہے پہ. کون کھلا رہا نہیں معلوم، کون کھا رہا نہیں معلوم. سب لوگ یہ تو اگر اپنا چھوٹا موٹا ہے کوئی کاؤنٹنگ میں نہیں ہے، لیکن بڑے بڑے لنگر آنے وہ ہزاروں لوگ کھاتے. ہزاروں لوگوں میں کون ضرورت میں کس کو نہیں معلوم، سب ایک ہی دسے پہ پڑی کھاتے کھانا. کروڑ پتی بھی وجہ سے پہ کھاتا، ارب پتی بھی وجہ سے پہ کھاتا، غریب بھی وجہ سے پہ کھاتا. پورا میں ایک ہی دسے لگتا. یہ سنت ہے، یہ کھانا کھلانا لنگر لگانا یہ اللہ کے مہمانوں کی خاطر کرتے، اللہ والے اللہ کی خاطر کرتے. وہ سنت پہ ہم کو بھی لگائے، یہ اللہ والوں کی سنت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے لنگر لگانا، دین کا کام کرنا. تو یہ اللہ کے واسطے ہونا ہے. تمام میرا جو بھی انفاق کرا رہے اللہ کی راہ میں مال خرچ کرانا ہے، اللہ کا خرچ کرانا ہے. خرچ کرانا ہے، جب تک خرچ نہیں کریں گے چلا یہ یعنی خرچ کرنے کے طریقے کیسا کیسا خرچ کرنا وہ بھی اللہ کی راہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کیسا کیسا خرچ کرنا. سب سے بہترین عمل کیا فرمائے؟ لوگوں کو کھانا کھلاؤ. یہ بہترین اسلام کا سب سے بہترین عمل ہے. یہ آپ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جانے انجانے کو سلام کیا کرو اور بھوکا کو کھانا کھلاؤ. امیر غریب نہیں بولے، بھوکا کو کھانا کھلاؤ. امیر بھی بھوکا ہوتا. کووڈ پہ دیکھا نہیں کئی لوگوں کے جیبوں میں پیسے پر کھانے کو کھانا نہیں تھا.
اللہ میں بتائے لائے وہ وقت لائے پیسے ہیں بھائی بتا رہے بھائی جب پیسے کھانا دے اوپر دواخانوں میں ادھر ادھر جو لوگ تھے پیسے بھرے ہوئے جیبوں میں کھانا میسر نہیں ہوٹنا بند گھر سے کھانا نہیں لا سکتے نہیں بھوکوں کو کھانا کھلاؤ بولے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بہترین عمل ہے بھوکے تو لہٰذا دین میں کیا ہے دو چیزیں اہم ہیں ہم صرف کلمہ طیبہ کی اہمیت سمجھ رہے اب کلمہ طیبہ کو سمجھنا ہے ہمارا لا الہ الا اللہ کیا ہے ایمان یعنی آمنت باللہ بولے تو کیا ہے آمنت باللہ کیا ایمان لا رہے اللہ کے اوپر آمنت باللہ کما ہوا بھی اسمائی و صفاتی و خبیث جمیع و احکامی ہم ایمان لائے نا اللہ کے تمام اسماء پر ایمان لاتے بولے ننگے نو نام ہے اللہ تعالیٰ کے ننگے نو ناموں پہ ایمان لاتے یاد بھی نہیں ہے وہ ننگے نو نام ایمان کیسا لگے نہیں تو ننگے نو نام صرف ایک ہی نام میں آتے وہ ہے الہ الہ جو نام ہے نا اللہ تعالیٰ کا الہ میں پورے ننگے نو نام آتے اللہ رازق ہے اللہ ہی رازق ہے یہ الہ ہے اللہ مالک ہے اللہ ہی مالک ہے یہ الہ ہے اللہ ہی کو مالک دیکھنا یہ الہ ہے ہر نام میں اللہ ہی کو اللہ زندہ ہے تو اللہ ہی زندہ ہے رازق ہے تو اللہ ہی رازق ہے مالک ہے تو اللہ ہی مالک ہے خالق ہے تو اللہ ہی خالق ہے دوست ہے تو اللہ ہی دوست ہے باقی تو دشمن ہے کوئی انسان دوسرے انسان کا دوست نہیں ہے ہم دعا کرتا نہیں تو ہی ہمارا دوست ہے تو ہی ہمارا کفیل و کارساز ہے تیری سوا کوئی ہمارا دوست نہیں کوئی ہمارا کفیل و کارساز ہے اللہ ہی کو دوست بنانا اللہ ہی کو کفیل و کارساز بنانا اب یہاں پہ جب بات ہو رہی ہے اللہ بندے کو اللہ سے ملنے کے پاس ہو رہی ہے اپنے پاس نہیں کوئی مشرک کا کلام تو جا رہا نا اپنے پاس بحث بھی نہیں ہو رہی اس کے اوپر صرف بندہ دین کے ذریعے مولا کے قریب پہنچنا ارے مرتبہ کلمہ طیبہ جاری ہونا چاہیے انہیں زبان سے ہمارے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو وہ کیفیت ہماری ہمیشہ پیدا ہونا ہمارے اندر اس کی محنت کر رہے ہیں یہاں پہ تو کلمہ طیبہ کی وہ اہمیت ہے لہذا میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا اور سنا گیا کہنے والے کو ہماری توفیق عنایت فرما سامعین کو بھی سامع قبول عنایت فرما مردوں کے من میں اخلاص عطا فرما اس میں تیری رضا شامل فرما واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وسلم سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ